ہر شخص تو ہوتا نہیں ہر بات کے قابل، ہر شخص تو ہوتا نہیں ہر بات کے قابل، ہر شخص کو ہر بات بتایا نہیں کرتے، ہر شخص تو ہوتا نہیں ہر بات کے قابل، ہر شخص کو ہر بات بتایا نہیں کرتے، اور یہ تخت خدا ہے اسے تم پاک ہی رکھنا، یہ تخت خدا ہے اسے تم پاک ہی رکھنا، ہر شخص کو اس دل میں بسایا نہیں کرتے۔ پیارے دوستوں، میں آیت اللہ آیت اردو لاورس یوٹیوب چینل پر آپ تمام دوستوں کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم لوگ میر کی ایک مشہور غزل کی تشریح کریں گے، جو کہ یونین اور ریاستی دونوں سول سروسز کے امتحانات کے لیے نہایت اہم ہے۔ دوستو، اس سے پہلے ہم لوگوں نے میر کی دو مشہور غزلوں کی تشریح کر لیا ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے تو دونوں ویڈیوز کے لنکس ڈسکرپشن میں ہیں۔ تو آئیے دوستو، تشریح شروع کرتے ہیں۔ غزل کا مطلع ہے کہ جس سر کو غرور آج ہے یہاں تاج وری کا، کل اس پر یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ یہ بڑا مشہور شعر ہے، تشریح معلوم ہوگا آپ لوگوں کو، کلیئر ہے، کچھ خاص بات نہیں ہے۔ کہ کہہ رہا ہے کہ جس سر کو غرور ہے یہاں تاج وری کا، کہ جس سر کو یہاں پہ آج اس بات کا غرور ہے کہ اس کے سر پہ تاج ہے، تو سر سے مراد یہاں پہ انسان لیا گیا ہے۔ ویسے تو سر کا لفظی مطلب سر ہوتا ہے، چونکہ سر اس لیے آیا ہے کیونکہ انہوں نے اس ورڈ کا استعمال کیا ہے تاج کا، تاج وری کا، اس وجہ سے سر آیا ہوا ہے کہ جس سر کو غرور ہے آج یہاں تاج وری کا، یعنی کہ وہ کوئی انسان جس کو کسی بھی بات کا غرور ہے، گھمنڈ ہے، تو کیا ہوگا کہ کل اسی پر یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ نوحہ کرنا کہتے ہیں کہ ماتم کرنا، کسی کے موت پر جب ماتم ہوتا ہے تو اس کو نوحہ کہتے ہیں، نوحہ کرنے کو نوحہ گری ہوا وہ، تو کل اس پر یہیں شور ہے، شور مطلب شور و غل ہے، تو ماتم کرنے کا جو شور ہوتا ہے، تو یہ دونوں دو چیزیں اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے۔ آپ دیکھیے کہ یہاں پہ تاج وری، تاج پوشی کی بات کی جا رہی ہے، اور نیچے دوسرے والے مصرے میں مرنے کے بعد ماتم ہونے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو اس سے مطلب سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ کہ دنیا کی بے ثباتی کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ کوئی انسان کتنا بھی بلند مقام پہ کیوں نہ ہو، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک دن اس کو مرنا ہوتا ہے اور وہ سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، اس کے سر پہ تاج ہی کیوں نہ ہو، تو پھر اس کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کی موت ہوتی ہے، اور موت کے بعد ماتم کا شور و غل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، اب دوسرے شعر میں آتے ہیں، نیچے والے شعر میں یہ کہہ رہا ہے کہ شرمندہ تیرے رخ سے ہے رخسار پری کا، چلتا نہیں کچھ آگے تیرے کبک دری کا۔ تو اس میں پری تو پری ہی ہے، رخ یعنی کہ چہرہ، اور پری اور رخسار گال کو کہتے ہیں، جانتے ہوں گے، اور یہ ایک ورڈ ہے کبک دری۔ کبک دری کہتے ہیں کہ تیتر سے بڑے سائز کا ایک پکشی ہوتا ہے، ایک برڈ ہے جس کو کہ چکور بھی بولتے ہیں۔ تو محبوب کی چال کو چکور سے اردو شاعری میں تشبیہ دی جاتی ہے کہ چکور دیکھے ہوں گے آپ، وہ تیتر نہیں جو کہ زمین پر ہوتا ہے، وہ ایک چکور ہوتا ہے جو کہ کئی طرح سے وہ اڑتا ہے۔ آپ دیکھیں گے چکور اس کا نام ہی اس لیے کیونکہ وہ چاروں طرف اڑتا ہے، وہ کبھی لیفٹ کبھی رائٹ کبھی اپ کبھی ڈاؤن، یا اس طرح سے وہ کدھر مڑ جائے وہ کہنا مشکل ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کی چال کو محبوب کی چال سے تشبیہ دی جاتی ہے اردو شاعری میں۔ تو کہہ رہا ہے کہ شرمندہ تیرے رخ سے ہے، محبوب کی تعریف ہے اس میں، محبوب کی خوبصورتی کو بیان کیا گیا ہے، محبوب کی چال کی خوبصورتی کو بیان کیا گیا ہے۔ کہتا ہے کہ اے محبوب کہ تیرے رخ سے شرمندہ، تیرے رخ سے شرمندہ ہے
رخسار پری کا، یعنی پری پیکر ہوتی ہے تو پری کا رخسار بھی شرمندہ ہے، شرمندہ تیرے رخ سے ہے رخسار پری کا، پری کا رخسار تمہارے رخ سے، تمہارے خوبصورتی سے، تمہارے چہرے سے شرمندہ ہے۔ چلتا نہیں کچھ آگے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ شاعر مبالغہ سے کام لیتا ہے، کہتا ہے کہ چلتا نہیں کچھ آگے تیرے، یعنی تمہارے آگے کبک دری کا بھی کچھ نہیں چلتا ہے، تمہاری چال اتنی تیز ہے کہ تمہارے سامنے کبک دری یعنی چکور پکشی جو ہوتا ہے، جو چاروں طرف اڑتا ہے اور اپنا ڈائریکشن بہت جلدی جلدی بدلتا ہے جب وہ اڑتا ہے تو اس کا بھی تمہارے سامنے، تمہارے آگے کچھ نہیں چلتا ہے۔ تو محبوب کی اس میں خوبصورتی کو بیان کیا گیا اوپر والے مصرع میں، دوسرے والے مصرع میں محبوب کی چال کو کبک دری سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اب آتے ہیں دوستو یہ نیچے والے شعر میں کہ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لوٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا۔ آفاق کی منزل، آپ جانتے ہوں دوستو افق کی جمع آفاق ہے، جس کا کہ لفظی مطلب آسمانوں ہوتا ہے، آسمان کی جمع، تو آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، لیکن یہاں پر جو آفاق کی منزل ہے تو یہاں پہ آفاق کی جہاں تک مجھے سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ کسی بھی شعر کے کئی مفہوم ہوتے ہیں، لوگ اپنے شعور کے مطابق مفہوم نکالتے ہیں، تو آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، تو یہ جو کائنات ہے اس کو آفاق کہا گیا ہے، یہ جو کائنات ہے اس کو آفاق کہا گیا ہے کہ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لوٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا، سفری یعنی سفر کرنے والا۔ تو شاعر کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ جو بھی اس دنیا میں آیا، جو بھی اس دنیا میں آیا وہ صحیح سلامت اس دنیا سے واپس نہیں گیا ہے، اور اسباب یعنی ساز و سامان، تو سارا سامان لوٹ گیا ہے یہاں ہر سفری کا، جو بھی یہاں پہ آ کے سفر کیا، سفر سے مراد موت پیدا ہونے کے وقت سے لے کر موت تک کے وقت کو، پیدا ہونے سے موت تک کے وقت کو یہاں پہ سفر کہا گیا ہے کہ یہ پورا سفر ہے۔ تو اسباب لوٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا، تو جو بھی یہاں آیا وہ اپنا سارا ساز و سامان یہیں لوٹا دیا، اور یہاں تک کہ اپنی جان تک یہیں لوٹا دیا، پھر وہ آفاق کی منزل سے گزر کر کے واپس گیا۔ تو یہ شاعر کہنا چاہ رہا ہے اس میں کہ یہاں جو بھی آیا کوئی بھی صحیح سلامت نہیں گیا، اور سب کچھ یہیں پہ لوٹ گیا، چاہے ساز و سامان ہو، چاہے بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، خالی ہاتھ ہی تو جاتا ہے، یہاں تک اپنی جان بھی لٹا کے جاتا ہے، تو کچھ جاتا نہیں ہے ساتھ، تو کوئی بھی صحیح سلامت یہاں سے نہیں گیا، جو بھی آفاق کی منزل میں سفر کیا ہے کوئی بھی سفری صحیح سلامت نہیں گیا واپس۔ اس شعر میں دیکھیے کہ زندہ میں بھی سورش نہ گئی اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا، آشفتہ سری کا، یہ آشفتہ ورڈ ہے، زندہ یعنی قید خانہ، اور شورش یعنی کہ ہنگامہ کرنا، چیخ و پکار کرنا، تو زندہ میں بھی شورش نہ گئی اپنے جنوں کی، یعنی جنون میں، جب جنون میں ہوتا ہے انسان تو اس کو اٹھا کر قید خانے میں ڈال دیا گیا، لیکن قید خانے میں بھی وہ چین سے نہیں ہے، وہاں بھی وہ ہنگامہ کر رہا ہے، چیخ و پکار کر رہا ہے، اب سنگ مداوا ہے اس آشفتہ سری کا، تو آشفتہ یعنی کہ پاگل پن، دیوانگی کی کیفیت، تو اب سنگ مداوا، سنگ پتھر کہتے ہیں، مداوا کہتے ہیں کہ دعویٰ کرنا یعنی کہ علاج کرنا، سنگ مداوا ہونے یعنی کہ پتھر سے علاج کرنا، اور اس آشفتہ سری کا، تو یہ پاگل پن والا جو سر ہے تو اس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تو شاعر کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ کیا ہے کہ میں محبوب کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوا، رویا پیٹا، بہت پریشان ہوا، تو مجھے اٹھا کر کے
زندہ میں ڈال دیا گیا، قید خانے میں ڈال دیا گیا، لیکن قید خانے میں بھی میں چین سے نہیں رہا، وہاں بھی بہت ہنگامہ کیا، بہت شور مچایا، تو اب اس سے بھی ہمارا علاج نہیں ہو سکا، اس سے بھی ہماری جو بے چینی تھی وہ قید خانے میں جا کر بھی دور نہیں ہوئی۔ تو اب یہ میرے اندر جو جنون ہے، جو پاگل پن ہے، اس کا ایک ہی علاج ہے، اور وہ کیا ہے کہ سنگ مداوا، یعنی کہ پتھر ہی اس کا علاج ہے۔ اور یہ علاج کیسے ہوگا کہ میرے سر پہ پتھر برسایا جائے، مجھے پتھر مارا جائے، کیونکہ کسی زمانے میں ایسا رواج رہا ہوگا کہ محلے میں پاگلوں کو بچے پتھر مارتے ہوں گے، اس وجہ سے شاعر نے استعمال کیا ہے، اور دیوانوں کو اور ایسے لوگوں کو پتھر بھی مارتے ہیں۔ لیلا مجنوں مووی میں بھی دیکھے ہوں گے آپ، اس پر پتھر برسایا جاتا ہے کہ یہ دیوانہ ہے، پاگل ہے۔ اور لیلا مجنوں مووی کو تو جانے دیجیے، آپ ہسٹری آف اسلام پڑھے ہوں گے تو وہاں آپ جانتے ہوں گے کہ ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف ایک جگہ ہے، تو طائف میں پتھر ان پر برسائے گئے، تو اس وجہ سے یہاں پہ سنگ مداوا ہے، اس آشفتہ سری کا، یہ اس کیفیت کو شاعر اس میں بیان کیا ہے۔ اس شعر میں یہ دوستوں کہہ رہا ہے کہ ہر زخم جگر داور محشر ہے ہمارا، ہر زخم جگر داور محشر ہے ہمارا، انصاف طلب ہے تیری بیداد گیری کا۔ کہہ رہا ہے کہ ہر زخم جگر، میرے دل پر جتنے بھی زخم ہیں، داور محشر کہتے ہیں، خدا سے مراد ہے یہاں داور محشر، لفظی مطلب کو دیکھیں گے تو داور محشر یعنی جو کہ محشر کا دربار لگاتا ہو، تو کون لگائے گا؟ خدا ہی لگائے گا، داور محشر کا دربار لگانے والا۔ تو ہر زخم جگر، میرے دل پہ جتنے بھی زخم ہیں، داور محشر ہے ہمارا، یعنی کہ دربار لگانے والے کو، خدا کو ہم محشر میں بتائیں گے، دکھائیں گے اپنا زخم جگر۔ انصاف طلب ہے تیری بیداد گیری کا۔ بیداد کہتے ہیں کہ ناانصافی کو، انجسٹس کو۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میرے دل پہ محبوب نے جو بھی زخم لگایا، تو اس کو ہم محشر میں خدا سے اس کا انصاف چاہیں گے، کیونکہ یہ انصاف طلب ہے تیری بیداد گیری، تمہارا بیداد گیری یعنی تمہارا ظلم و ستم، تمہاری ناانصافی جو تم نے میرے ساتھ کیا، یہ انصاف طلب ہے، اس کا انصاف ہونا چاہیے، اس لیے ہم محشر میں خدا سے اس کا انصاف چاہیں گے۔ اب نیچے آئیے دوستو، اس شعر میں کہہ رہا ہے کہ اپنی تو جہاں آنکھ لڑی پھر وہیں دیکھو، اپنی تو جہاں آنکھ لڑی پھر وہیں دیکھو، آئینے کو لپکا ہے پریشاں نظری کا۔ یعنی شاعر کہتا ہے اس مصرعے میں کہ جہاں میری آنکھ لڑ جاتی ہے تو ہم تو بس وہیں کے ہو کے رہ جاتے ہیں، صرف وہیں دیکھتے ہیں۔ اپنی تو جہاں آنکھ لڑی پھر وہیں دیکھو، جہاں میری آنکھ لڑ جاتی ہے، آنکھ لڑ جانا مطلب محبت ہو جانا، پیار ہو جانا، عشق ہو جانا، تو اپنی جہاں آنکھ لڑ جاتی ہے، جہاں مجھے عشق ہو جاتا ہے، میں وہیں کا ہو کے رہ جاتا ہوں، اور اسی محبوب کا ہو کے رہ جاتا ہوں، پھر کہیں اور نہیں دیکھتا ہوں۔ اور آئینے کو لپکا ہے پریشاں نظری کا، یعنی کہ میں تشبیہ دے کے بتا رہا ہے کہ میں آئینے کے جیسا نہیں ہوں کہ ہر کسی کا ہو جاؤں۔ یعنی آئینہ کیسے ہر کسی کا ہو جاتا ہے؟ آئینے کے سامنے جو جاتا ہے آئینہ اسی کا ہو جاتا ہے، اسی کو اپنا عکس دکھاتا ہے کہ ہاں بھائی یہ ہے۔ تو اس لیے شاعر کہہ رہا ہے کہ میں ایسا ہوں کہ جہاں میری آنکھ لڑ جاتی ہے میں اسی کا ہو کے رہ جاتا ہوں، میں آئینے کے جیسا نہیں ہوں کہ جو ان کے سامنے آئے وہ اس کا ہو جائے، اور وہ پریشان ہو جائے کہ کتنے آ رہے ہیں آئینے کے سامنے، کتنے جا رہے ہیں، تو میں ایسا ہوں نہیں۔ میں تو
ایک محبوب سے وفا کرنے والا ہوں۔ تو یہ بات اس میں کہی گئی ہے۔ دوستو میں بتا چکا ہوں کہ ایک شعر کے کئی بار ایک سے زیادہ مفہوم بھی ہوتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے شعور، اپنے سمجھ کے مطابق کسی شعر کی تشریح کرتا ہے، تو آپ کو ہو سکتا ہے کوئی دوسرا ڈیفرنٹ مفہوم مل سکتا ہے کہیں، لیکن ایسے کنڈیشن میں جو کہ موضوع ہے، شعر کا جو موضوع، جو بیس ہے، بیس جو ہے، تو اس سے دور نہیں جاتا ہے کوئی بھی تشریح کرنے والا۔ جو بنیادی بات ہے وہ بیان کرے گا۔ ہو سکتا ہے تشریح کچھ مختلف ہو جائے، لیکن جو اس کا جو روح ہے، جو تھیم ہے، وہ تھیم سے دور نہیں جاتا ہے۔ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ کارگہ شیشہ گری کا، کارگہ شیشہ گری یعنی کہ ایسی جگہ جہاں شیشے کا کاروبار ہوتا ہو، شیشے کی فیکٹری ہو، تو وہاں پہ ادھر ادھر شیشہ بکھرا رہے گا، تو شیشہ گری یعنی شیشہ بنانے کا عمل، کارگہ یہاں جہاں کے شیشہ کا کاروبار ہوتا ہو، شیشہ کی فیکٹری ہو۔ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، تو شاعر کہہ رہا ہے کہ سانس بھی آہستہ لو، کیونکہ نازک ہے بہت کام۔ کون سا کام نازک ہے؟ یہ کام نازک ہے، یہ شیشہ گری کا۔ شیشہ گری یہ کام بہت نازک ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جہاں شیشہ بنتا ہو، ادھر ادھر شیشے بکھرے ہوں، تو وہاں بچ کے چلنا ہوگا۔ دو طرح سے بچنا ہوگا، ایک تو مجھے خود بھی شیشے سے بچنا ہے، دوسرا شیشہ کو بھی خود سے بچانا ہے۔ تو آفاق کی اس کارگری، آفاق پھر یہاں پہ دنیا اور کائنات کے لیے استعمال ہوا، حالانکہ لفظی مطلب اس کا آسمان ہے، لیکن یہاں پہ دنیا اور کائنات کے مطلب میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اس دونوں مصرعے میں، اس شعر میں شاعر انڈائریکٹلی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اس دنیا میں آپ بچ کے چلیے، کیونکہ دنیا میں تکلیف دینے والے لوگ زیادہ ہیں اور آپ کی بھلائی کرنے والے، آپ کا اچھا چاہنے والے لوگ کم ہیں۔ تو اس لیے آپ اس دنیا میں ٹھیک اسی طرح سے بچ کے چلیے، اسی طرح سے جس طرح سے کہ شیشے کی فیکٹری میں آپ بچ کے چلتے ہیں۔ تو یہ بات اس میں ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہی تشریح ہے اس کی۔ آپ کو اگر کچھ الگ تشریح لگے تو آپ تبصرہ خانہ میں بتائیے ہمیں۔ اور اس شعر میں دیکھیے، مقطع کا شعر ہے دوستو کہ ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ کہ ٹک میر، ٹک پرانی اردو میں ذرا کو بولتے ہیں، ذرا۔ ٹک میر جگر سوختہ، جگر سوختہ کہتے ہیں جلا ہوا، جگر تو جگر ہی ہے۔ تو کہہ رہا ہے پہلے مصرعہ میں خود سے مخاطب ہو کے شاعر کہتا ہے کہ جلے ہوئے دل کی ذرا جلدی خبر لے، جلے ہوئے دل کی، زخمی دل کی۔ جگر سوختہ سے مراد، حالانکہ لفظی مطلب تو یہی ہے کہ جلا ہوا دل، لیکن یہاں پہ ہم اس کا اصطلاحی مطلب لیں گے بے چین دل، پریشان دل، بے چین دل، پریشان دل۔ ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کہ میر اپنے دل کی، اپنے بے چین اور پریشان دل کی ذرا جلدی سے خبر لو کہ کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ کہ چراغ سحری کا مطلب تو ہے ہی، جو آپ جان رہے ہیں، چراغ تو چراغ، اور سحر یعنی صبح کا چراغ۔ تو صبح کا چراغ اس لیے یہاں پہ شاعر نے کہا ہے کیونکہ جو صبح کا جو یہ چراغ ہوتا ہے تو وہ بجھنے والا ہوتا ہے، وہ ٹمٹماتا ہوا ہوتا ہے، اس وقت وہ اس کے بجھنے کا ٹائم ہوتا ہے، شام میں جلنے کا ٹائم ہوتا ہے اور صبح کو بجھنے کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو شاعر کو لگتا ہے کہ میرا دل اتنا جلا ہوا ہے، اتنا زخمی ہے، اتنا پریشان حال ہے، یہ کسی بھی وقت فنا ہو سکتا ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ دل جو ہے
وہ چراغ سحر کے جیسا ہو گیا ہے، صبح کے وقت کا چراغ کے جیسا ہو گیا ہے، یہ کسی وقت بھی بجھ سکتا ہے، کسی وقت بھی فنا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ اس کی خبر لیجئے، کیونکہ چراغ سحر پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ تو دوستو یہ میر کی غزل تھی، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمیشہ خوش رہیں۔